Subscribe to my channel. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا ورحمۃ اللہ وكره وبرکاتہ۔ إلينا الكفر والفسوق آپ والعصيان دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامیات کی شمس۔ آپ کی خدمت میں آپ کا وہی ایک مرتبہ پھر ایک لیکچر لے کر حاضر ہوا ہے۔ اسلامیات باب اول کا پہلا سبق ہے قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے اس کو لائک کر لیں اور کمنٹس کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر کر دیں۔ چلیں چلتے ہیں، آج ہمارا جو ٹاپک ہے قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت۔ اس کے مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں تو آپ کی آسانی کے لیے ہم نے اس میں 3 کلر چوز کیے ہیں۔ ایم سی کیوز کے لیے اورنج کلر، اور شارٹ کوسچن آنسر کے لیے ہم نے گرین کلر چوز کیا ہے، اور اسی طرح تفصیلی سوال کے لیے ہم نے بلیو جو ہے لائٹلی کلر چوز کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے ایم سی کیوز کے پورشن کی طرف۔ تو سب سے پہلے جو ہے تفصیلی سوال سے پہلے ہم اس کے شارٹ ایم سی کیوز کریں گے۔ تو فرسٹ ایم سی کیوز ہے، لفظ قرآن کا معنی ہے کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب، صبح کے وقت پڑھی جانے والی کتاب، محفوظ کتاب، آخری کتاب۔ تو یہ قرآن مجید کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب ہے، تو اس کا یہ الف آپشن ٹھیک ہے۔ اسی طرح سیکنڈ نمبر پہ ہے، تمام مسلمانوں کو ایک قرات اور لہجے پر متفق کرنے والی شخصیت ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں جو ایک قرات اور لہجے پر متفق کرنے والی شخصیت ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نمبر 3 پہ ہے، قرآن مجید کے حفاظ کرام کثیر تعداد میں شہید ہوئے۔ وہ جنگ یمامہ میں، جنگ یرموک میں، جنگ قادسیہ میں، جنگ جمل میں۔ تو جنگ یمامہ کے اندر یہ سب سے جو ہے حفاظ کرام صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ اسی طرح نمبر 4 پہ ہے، حکومتی سرپرستی میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قرآن مجید کی جمع تدوین کے لیے سربراہ مقرر کیے گئے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت اسامہ بن زید، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تو اس میں جو جس کی سربراہی میں یہ کام کیا گیا وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نمبر 5 پہ ہے، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع کیے جانے والا قرآن مجید کا نسخہ کن کے پاس موجود تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ تو یہ میں سب کے ساتھ ایک ساتھ بول ہی دیتا ہوں، سارے صحابیات تھیں، اس طرح اس سے پہلے صحابہ کرام تھے اس کے ساتھ بھی میں نے ایسے بولا، تو ایک ساتھ سب کا جو ہے وہ آپ بول سکتے ہیں۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ آپشن جو ہے وہ کریکٹ ہے۔ اب ہم مختصر جوابات کی طرف آتے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو بک تھی اس میں ہم 5 شارٹ دیتے تھے، تو اب جو نئی بک ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 شارٹ جو ہے وہ چوز کیے گئے ہیں، کچھ شارٹ کم کیے گئے ہیں، کچھ نئے شامل کیے گئے ہیں۔ تو ہم اپنے بک کی طرف جاتے ہیں۔ قرآن مجید کا مختصر تعارف، قلم بند کریں، شارٹ 1 ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا مختصر تعارف، یہ آپ اس کو گرین کلر میں دیکھ سکتے ہیں۔ فرسٹ پیراگراف، فرسٹ لائن سٹارٹ سے، لفظ قرآن قراءتن سے ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہ آپ کے شارٹ 1 کا آنسر ہے۔
اسی طرح آپ شورٹ 2 دیکھتے ہیں ہم. آپ کا شورٹ نمبر 2 تھا قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے وضاحت کریں. تو یہ سیکنڈ شورٹ آپ کے اسی پیج پہ آپ کو اس کا آنسر ملے گا. یہ ترجمہ کے نیچے پیج نمبر 1. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام جہانوں کے لیے ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب بھی تمام بنی نوع انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے. قرآن مجید کسی خاص قوم یا وقت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے. تو یہ اب شورٹ 2 کا آنسر ہے. اسی طرح شورٹ 3 کی طرف ہم آتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سب مسلمانوں کو ایک قرات پر کس طرح متحد کیا. تو اس کا آنسر آپ دیکھ سکتے ہیں، بالکل سبق کے اینڈ پہ ہے. یہ آپ کا جو لاسٹ پیراگراف ہے اس کی لائن نمبر 4 کے اینڈ پہ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں جب وہ مختلف قراتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف پیدا ہوا تو انہوں نے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نسخے کی مختلف نقلیں تیار کر کے مختلف صوبوں کو بھجوا دی اور سب مسلمانوں کو ایک قرات پر متحد کر دیا. یہ آپ کے شورٹ نمبر 3 کا آنسر ہے. 3 شورٹ تھے، تینوں کمپلیٹ ہوئے. اب ہم اپنے تفصیلی سوال کی طرف چلتے ہیں. گناہ اور نافرمانی سے ہم کو تفصیلی سوال میں فرسٹ ریڈنگ ہے آپ کی. تفصیلی سوال جو ہے، پہلے ہم تفصیلی سوال دیکھتے ہیں. جمع و تدوین قرآن مجید کی تفصیل بیان کریں. اس میں ہم عہد رسالت کو بھی دیکھیں گے اور سب سے پہلے ہم عہد رسالت کو دیکھیں گے، پھر اس کے بعد عہد صحابہ جو عہد خلافت میں یہ کام جو ہے سر انجام دیا گیا. تو سب سے پہلے ہم اس کو پیج نمبر 1 پہ ہی آئیں گے. آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے اس کا تعارف بیان کرنا بھی ضروری ہے. تو اس میں آپ نے شورٹ 1 لکھنا ہے. سب سے پہلی ہیڈنگ میں لفظ قرآن قراءتن سے ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں. چونکہ قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. قرآن مجید آگے جو یہاں پہ ہیڈنگ 1 آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی. سیکنڈ ہیڈنگ ہے قرآن مجید کی حفاظت پر آیت کا ترجمہ. تو اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ 3rd لائن کے مڈ سے. قرآن مجید دنیا کی واحد کتاب ہے جو آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نازل ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہوئے ارشاد فرمایا. یہ آیت دیکھیں، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ترجمہ دیکھیں، بے شک ہم ہی نے اس ذکر قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں. اور اس بات کا خاص خیال رکھیے گا کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے، جو میرے سے رہ گئی تھی. اور اس کو پڑھنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ جب بھی قرآن مجید کی آیت ہے تو اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس کو ہم ریپیٹ کر چکے ہیں اس کا ترجمہ. اس کے بعد ہیڈنگ 3 کی طرف آتے ہیں. قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام جہانوں کے لیے ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب بھی تمام بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے. قرآن مجید کسی خاص قوم یا وقت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے. تو یہ آپ کی یہاں پہ ہیڈنگ 3 جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے. آگے جمع و تدوین قرآن مجید ہے.
اس کو ہم دیکھتے ہیں، جس کی ہم پہلی ہیڈنگ یہی رکھیں گے، جمع و تدوین قرآن مجید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قرآن مجید زبانی یاد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے نزول کے فوراً بعد قرآنی آیات کو لکھوانے کا خصوصی اہتمام فرماتے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں کیا ہے، قرآن مجید کو لکھنا جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد ہیڈنگ 5 کی طرف ہم آتے ہیں۔ ہیڈنگ 5 ہے آپ کے قرآن مجید کی تحریری صورت کے، اس کو کس طرح لکھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، قرآن مجید کی تحریری صورت۔ ہیڈنگ 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں قرآن مجید لکھا جا چکا تھا۔ عہد رسالت ہی میں قرآن مجید عموماً پتھر کی سیلوں، چمڑے، کھجور کی چھال اور اونٹ کے شانے کی ایسی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا جو خاص کسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھی۔ یوں قرآن مجید عہد نبی ہی میں مکمل حفظ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر لکھا ہوا موجود تھا۔ تو یہاں پہ آپ کی ہیڈنگ 5 کمپلیٹ ہوئی۔ اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیڈنگ 6 پیراگراف کے نیکسٹ پیراگراف کے سٹارٹ سے لے کر لائن نمبر 3 کے اینڈ تک۔ قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اس وقت محسوس ہوئی جب جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے سینکڑوں حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی، تاہم اس وقت یہ محسوس کیا گیا کہ اگر مستقبل میں اسی طرح حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو اس کی ہیڈنگ کا نام ہے قرآن مجید کی سرکاری سرپرستی، ہیڈنگ 6 ہے۔ ہیڈنگ 7 نیکسٹ پیراگراف کا بقیہ حصہ ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مشورے سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کا آغاز کیا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مشورے سے مشہور قاری قرآن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عظیم کام کی تکمیل کے لیے منتخب کیا۔ تو یہ آپ کی ہیڈنگ 7 تھی جو پیراگراف کے اینڈ تک ہے۔ تو یہ اس کی ہیڈنگ کا نام ہے جمع و تدوین کا آغاز۔ تو یہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا۔ ہیڈنگ 8 ہے، یہ لاسٹ پیراگراف سٹارٹ سے لے کر شورٹ جو آپ کا 3 تھا اسے پہلے تک اس کو آپ نے لکھنا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد رسالت میں وحی کی کتابت کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے مسلسل اور انتہائی محنت سے قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کیا۔ قرآن مجید کا یہ نسخہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود رہا، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں آ گیا۔ تو یہاں پہ ہیڈنگ 8 یہاں تک لکھنا ہے آپ نے۔ یہ کتابت کا فریضہ، یہ ہیڈنگ کا نام ہے، سیکنڈ لاسٹ ہیڈنگ ہے، ہیڈنگ 8 کتابت کا فریضہ، اور لاسٹ ہیڈنگ 9 ہے، اس میں آپ نے وہی شورٹ 3 لکھنا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب مختلف قراتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف پیدا ہوا تو انہوں نے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخے کی مختلف نقلیں تیار کر کے مختلف صوبوں کو بھجوا دیں اور سب مسلمانوں کو ایک قرات پر متحد کر دیا۔ تو یہ بیٹا آپ کا تفصیلی سوال تھا جس کی ہم نے 9 ہیڈنگز بنائی۔ تو یہ لاسٹ ہیڈنگ کی جو اس کا نام ہے
قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف، تو یہ تلاوت پر اختلاف تھا. تو یا پھر ہیڈنگ کا نام آپ یہ بھی بنا سکتے ہیں، ایک قرات پر متحد. تو آپ نے پیراگراف کے اندر ہی سے کیا ہیڈنگز بنانی ہوتی ہیں. تو کم از کم آپ کے تفصیلی سوال میں 10 ہیڈنگز ہونی چاہیے. آپ کے تفصیلی سوال کیونکہ 10 نمبر کا ہے، جتنا آپ زیادہ ہیڈنگز لکھتے ہیں اتنے آپ کو فل مارکس ملنے کے چانسز ہوتے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی اس کو اسی تفصیلی کو اسی طرح پریپیئر کریں گے، اپنے بک پہ مارکنگ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے فل مارکس کی ہم امید کرتے ہیں. تو اللہ حافظ. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. جو ہم کاوشیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے. اللہ حافظ. Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.